دیکھیں میں آپ کو، آپ سب یوتھ ہے، ینگ جنریشن، میں آپ کو ایک ایڈوائز دیتا ہوں کہ دیکھیں جو آپ کا ماضی ہے نا، جو پاسٹ ہے، اس کا صرف ایک اس سے آپ چیز کرتے ہیں، پاسٹ سے سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ پاسٹ میں نہ زندگی گزاریں، نہ سوچیں کہ وہ ایسا ہوتا تو ایسے ہو جاتا، نہ کوئی ریگریٹس ہوں، کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا صرف ایک مقصد ہے، جو آپ میں سے کامیاب لوگ ہوں گے وہ اپنی زندگی کی بہتر انالیسس کریں گے، اس کو اینالائز بہتر کریں گے، اپنی خامیاں دور کریں گے اور آپ اوپر جاتے جائیں گے. جو پاسٹ میں پھنس گیا وہ پیچھے رہ گیا. تو پاسٹ میں میری تو زندگی ایک مسلسل ایک اسٹرگل رہی ہے. میں سیکھتا ہوں پاسٹ سے، میں آگے جاتا ہوں، میری ایمبیشنز ہوتی ہیں، گولز ہوتے ہیں. نہ مجھے فرق پڑتا ہے عوام کیا کہتی ہے، لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مجھے کبھی کوئی فرق نہیں پڑا. میں جب کرکٹ شروع کی میرے لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کرکٹر نہیں بن سکتے. ہسپتال بنانا شروع ہوا تب ساری دنیا مذاق اڑاتی ہے کہ یہ گورنمنٹ ہی بنا سکتی ہے، کیسے بنا سکتا ہے. جب سے پالیٹکس میں آیا 5 سال میرا لوگوں نے مذاق اڑایا. آج انہوں میں سے کئی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اکیلا ہوپ ہے پاکستان کا. اس لیے آپ کبھی لوگوں سے کبھی فکر نہ کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. لوگ ہم ہندوستان سے ہار کے جب گئے 1989 میں، تو ہم ٹیم میٹنگ کیا ہو رہی تھی کہ کون سی فلائٹ پکڑیں گے، رات کے اندھیرے میں پہنچے تاکہ ہمیں کوئی دیکھے نا. اور 7 سال کے بعد ہندوستان سے جیت کے گئے تو اسی ایئرپورٹ کے اوپر 1.5 لاکھ آدمی آئے ہوتا ہم آپ کو گریٹ کرنے. پبلک اوپینین فکر ہوتا ہے، آج کچھ کہیں گے کل کچھ کہیں گے. پبلک اوپینین کے اوپر زندگی نہ گزارے، اپنے گولز اور آبجیکٹیوز کے اوپر زندگی گزارے. دیکھیں کبھی بھی یہ زمینی حقائق، یہ ریئلزم، اس کے کبھی خدا کے واسطے غلام نہ بننا. کوئی بڑا کام نہیں کرو گے. اگر آپ نے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے تو آئیڈیلزم لے کے اور بڑے خواب دیکھو. وہ ان کے راستے میں نہ چلو کہ جی اچھا جی ایسی دنیا چلتی ہے، ایسی ہم چلتے رہیں گے، کہ اچھا جی یہاں تو سیاست ہے ہی کرپٹ لوگوں کی، تو عمران صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. دنیا کو وہ لوگ تبدیل کرتے ہیں جو زمینی حقائق کو قبول نہیں کرتے، جو آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، بڑے خواب دیکھتے ہیں. اگر میں یہ ریئلسٹ ہوتا، نہ میں نے کرکٹر بننا تھا. سارے مجھے کہتے تھے عمران آپ کے کزنز میں زیادہ ٹیلنٹ ہے، آپ میں تو ٹیلنٹ ہی نہیں تھا. میں جب بڑا ہو رہا تھا میں جب پہلا ٹیسٹ کھیلا ٹیم سے مجھے انہوں نے نکال دیا اور اخبار میں ہیڈ لائن تھی عمران کانٹ. اس کے بعد مجھے کہتے تھے فاسٹ بولر نہیں بن سکتے، پھر کہتے تھے فاسٹ بولر کیپٹن نہیں بن سکتا. پھر پاکستانی ٹیم جب ہم کھیلنے جایا کرتے تھے شروع میں تو کہتے تھے کہ عزت سے ہار جاؤ، جیت نہیں سکتے ہم، وہ باقی وغیرہ وغیرہ. کینسر ہاسپٹل بنانے کی کوشش کی، 20 میں سے 19 ڈاکٹروں نے کہا نہیں بن سکتا پاکستان میں کینسر ہاسپٹل. تو یہ جو ساری زندگی آپ کو لوگ کہتے رہیں گے کہ یہ ناممکن ہے. ناممکن صرف وہ چیز ہے جو آپ ایکسپٹ کر لیں ناممکن ہے، نہیں تو کوئی چیز بھی ممکن ہے. تو جب بھی ہم نے اس ملک کے اندر صرف ایمانداری چاہیے آپ کو. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے انسٹیٹیوشنز کیسے ٹھیک کرنی ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لی کوان یو نے سنگاپور میں یہ کیا، کیا کوئی بڑی کام نہیں کیا، صرف ایک ایمانداری سے اس نے، ایک ایماندار آدمی تھا کیونکہ خود ایماندار تھا، مضبوط عدلیہ بنائی، انڈیپینڈنٹ نیب بنائی، 3 سٹنگ منسٹر پکڑے گئے سنگاپور کے. آج سنگاپور کا پر کیپٹا انکم $32,000 ہے. 40 سال پہلے ہمارے جتنا تھا $500، آج $32,000 ہے. صرف قانون لا کے، رول آف لا لا کے، کیونکہ خود ایماندار تھا. مہاتر محمد سے جب میں نے پوچھا ملیشیا کا تو اس نے بھی یہ کہا کہ اس نے کہا ہم نے صرف اوپر کے لیول پہ کرپشن ختم کی. ایک دفعہ اوپر کے لیول کی آپ کرپشن ختم کر دیں، نیچلی کرپشن آپ کو نہیں تنگ کرتی. تو ہمیں صرف اس ملک کے اندر مقابلہ کرنا ہے ان سیاسی مافیاز کا. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا قریش گیا اور کہتا کہ نبی مجھے ایک چیز بتاؤ کہ میں اپنی عادتیں بھی نہ بدلوں اور مسلمان ہو جاؤں. وہ کیا ایک چیز ہے کہ میں اپنی عادتیں بھی نہ بدلوں اور مسلمان ہو جاؤں؟ نبی نے کہا سچ بولو. اگر ایک چیز مسلمان بننے کے لیے ہے سچ بولو. نوجوانوں، سچ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو عزت دنیا میں کرواتا ہے. ایک سچے انسان کی دنیا عزت کرتی ہے. سچ بولنا آسان نہیں ہوتا. کئی دفعہ معاشرہ ایک طرف کھڑا ہوتا ہے اور جو انسان اپنے ضمیر کے مطابق چلتا ہے وہ دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے.
लेकिन लीडर बनता ही वो है जो सच और हक पे स्टैंड लेता है। इसलिए पाकिस्तान के तालिब इल्मों, हमने सबसे बड़ी क्वालिटी अपने में जो डाली है वो ये कि हमने एक सच्चा इंसान बनना है। सच्चा इंसान जो भी मर्जी हो सामने खड़ा हो, जितनी भी बड़ी ताकत सामने खड़ी हो, चाहे पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े सियासी मगरमच्छ एक तरफ खड़े हों, लेकिन आपने देखिए मैंने तो इतने बड़े क्रिकेटर्स के साथ पाकिस्तान ही नहीं खेला, मैं काउंटी क्रिकेट भी खेला, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी शील्ड क्रिकेट खेला, वर्ल्ड 11 के लिए भी खेला। तो होता क्या था कि हर जो चैंपियन होता था ना, वो किसी चीज से पीछे नहीं हटता था, वो डरता नहीं था, वो हार नहीं मानता था। कई मेरे से ज्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर्स किसी ना किसी स्टेज के ऊपर हाथ खड़े कर देते थे, या उनको कोई जब बड़ा प्रेशर पड़ता था तो वो फिर उसमें घबरा जाते थे। एक ये चीज और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि देखें, आपने कहा ना कि और भी क्रिकेटर्स थे, मैंने ये देखा कि क्रिकेटर्स जब एक जगह पे जाते थे ना, मुतमईन हो जाते थे। मसलन मैं जब शुरू हुआ तो मैं पाकिस्तान टीम के लिए जब पहली दफा खेला, मैं 18 साल का था, तो मुझे टीम से निकाल दिया उन्होंने। लेकिन मैंने वो टूर में जो ऑब्जर्व किया, मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान का बेस्ट ऑलराउंडर बनूंगा। तो जब मैं बन गया बेस्ट ऑलराउंडर, तो फिर मैंने कहा मैं दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बनूंगा। तो मैं रुका नहीं कहीं, फिर जब मैं कैप्टन बना, मैंने कहा पाकिस्तान को बेस्ट टीम दुनिया की बनाऊंगा। तो ये जो मैं वो एक इलामा इकबाल का शेर है कि सितारों के आगे जहां और भी है। तो आप जितनी अपना अल्लाह ने हमें बनाया ऐसा है कि जितना हम अपने आप को चैलेंज करते हैं, उतना ही अल्लाह हमारे अंदर ताकत बढ़ती जाती है। बल्कि हमें अल्लाह ने जब अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो उसने अल्लाह ने हमारे में पोटेंशियल डाल दिया जो किसी मखलूक में नहीं है। लेकिन वो पोटेंशियल तब सामने आता है जब इंसान अपने आप को चैलेंज करता है। जब वो चैलेंज करना छोड़ता है, वो पोटेंशियल खत्म हो जाता है। वाह, ये मेरी प्लीज एक और बात सुन लें। दुनिया की तारीख उठा के देख ले, दुनिया की तारीख किसी अमीर आदमी को नहीं जानती। कोई बड़े पैसे वाले लोग बड़े आए बड़े गए, दुनिया नहीं उनको याद करती। आज ये नौजवानों गौर से सुनो मेरी बात कि 80 लोगों के पास, दुनिया के 80 लोग जो अमीर तरीन लोग हैं, उनके पास जो दौलत है वो 350 करोड़ लोगों की दौलत के बराबर है। 3.5 अरब लोगों की जितनी दौलत है वो 80 अमीर तरीन लोगों की उतनी दौलत है। लेकिन इन 80 लोगों में से सिर्फ उनको जानेंगे जो अपनी दौलत इंसानों के ऊपर खर्च करेंगे, इंसानियत के ऊपर खर्च करेंगे, इंसानों के लिए काम करेंगे। जिस तरह अमेरिका में बिल गेट्स, उसने अपनी सारी तकरीबन दौलत इंसानियत के लिए दे दी, दुनिया याद रखेगी उसको। लेकिन हमारे यहां बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, पैसा बना रहे हैं, बड़े बड़े मोहल्ला तक पाकिस्तान से बाहर, तारीख इनको याद नहीं करेगी, तारीख इनको भूल जाएगी। तो मैं आज आपको जो पैगाम देने हैं वो ये कि आपने बड़ी सोच रखनी है, जो अपने से हट के, अपने से बड़ी सोच रखनी है, इंसानियत की रखनी है। आपने ये सोचना है कि मैं जब इस दुनिया से जाऊं, मैं अपने मुल्क के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए कुछ करके जाऊं। जब आप इस सोच से चलेंगे, आपको अल्लाह इस दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी अल्लाह आपके लिए एक अच्छी आखिरत रखेगा। दुनिया में आने का मकसद, याद रखें, दुनिया में आने का मकसद ये है कि आप अल्लाह की जमीन पे इंसाफ कायम करें, आप एक इंसाफ के ऊपर माशरा बनाएं। इसलिए अल्लाह ने हमें पैदा किया। अदालती इंसाफ, माशी इंसाफ, तालीमी इंसाफ,
یہ ہم سب کا نوجوانوں یہ ہم سب کا گول ہونا چاہیے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہم کم از کم اس دنیا میں غربت کم کر کے جائیں. اور جب آپ یہ گول رکھیں گے, یہ خواب رکھیں گے, آپ بڑے انسان بن جائیں گے. آپ کو دنیا یاد رکھے گی, عزت کرے گی. دیکھیں, انسان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا اس کی ڈریم ہوتی ہے. وہ جو چیز, وہ جو اپنے گولز جو چوز کرتا ہے, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ انسان بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا. آپ کا جو گول ہوتا ہے اس کے مطابق وہ آپ کا روڈ میپ ہوتا ہے. یہ جو گول ہوتا ہے نا, یہ آپ کا جو قبلہ کہہ لیں, جو آپ کا راستہ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس سے پتا چلے گا کہ کیا جو اللہ نے آپ کو پوٹینشل دیا یہ پورا کریں گے یا نہیں کریں گے. لوگ پڑھ لکھ بھی جاتے ہیں, ان میں ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے جتنا انہوں نے, اللہ نے ان کو پوٹینشل دیا ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ ان گولز بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کی جو ڈریم ہے وہ بڑی چھوٹی ہوتی ہے. جو لوگ ذات کے اوپر ڈریم کرتے ہیں کہ میں کمفرٹیبل ہو جاؤں, میری گاڑی ہو جائے, میرا یہ ہو جائے, میرا گھر ہو جائے, یہ کبھی دنیا کے اندر بڑے کام نہیں کرتے. ڈریم جس کی بڑی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے سے باہر نکل کے ہوتی ہے. مثلا آپ جتنے بھی بڑے نام یاد رکھیں دنیا میں, جو بھی تاریخ یاد رکھتی ہے, وہ سارے لوگ اس لیے تھے کہ انہوں نے اپنے سے نکل کے انہوں نے بڑی سوچ رکھی, معاشرے کی رکھی, انسانیت کی رکھی, اور دنیا ان کو یاد رکھتی ہے. کتنے امیر آدمیوں کو دنیا یاد رکھتی ہے, کتنے امیر آدمی گئے, کھائے پیے مر گئے, دنیا نہیں یاد رکھتی. کتنے بادشاہ آئے, کتنا انہوں نے دولت بنائی, دنیا میں چلے گئے, کوئی ان کو یاد نہیں رکھتی. لیکن دنیا ان کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے انسانیت کے لیے کچھ کر کے گئے. اس لیے آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر سارے برے صغیر میں آپ جائیں تو بڑے بڑے انسانوں کے مزاروں کے اوپر لاکھوں لوگ جاتے ہیں. داتا صاحب لاہور میں, بابا فرید پاک پٹن میں, بلے شاہ, نظام الدین, یہ کون لوگ تھے؟ یہ بڑے انسان تھے. یہ انسانیت کے لیے آئے تھے, ذات کے لیے نہیں آئے تھے. سادہ زندگیاں گزارتے تھے, لیکن کیونکہ یہ انسانوں کی مدد کرنے آئے تھے, ابھی بھی انسان ان کو نہیں بھولتے. لیکن بڑے بڑے بادشاہ آئے, اربوں خربوں پتی تھے, دنیا کو ان کی قبروں خالی پڑی ہوتی ہیں. اللہ عزت دینے والا ہے, عزت صرف اللہ دیتا ہے. کوئی انسان کسی کو عزت نہیں دے سکتا, کوئی خرید نہیں سکتا. تو انسان تو اسی کی عزت کرتے ہیں جن میں انسانیت ہو, جو بڑی سوچ لے کے آتے ہیں. تو بڑی سوچ ہمیشہ انسانیت ہوتی ہے. اس لیے میں اب آپ کو اپنی سوچ بتاتا ہوں. میری کیا ہے؟ میری پاکستان کی یہ سوچ ہے کہ یہ وہ ملک بنے جدھر ایک وقت ایسا آئے کہ ہمیں زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ نہ ملیں. کہ جب آپ دنیا میں جائیں تو کبھی بھی اس چیز کو نہ بھولیں کہ آپ کیا ہیں. آپ کس ملک, کس شہر, کس گاؤں, کس فیملی سے آپ کا تعلق ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل مسلمانوں میں, پاکستانیوں میں ایک احساس کمتری ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں, دنیا آگے چلی گئی ہے, اور مغرب کا جو سویلائزیشن ہے وہ بہت آگے ترقی کر گیا ہے. تو ہمارے میں ایک بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ جب بھی انسان کی تاریخ میں ایک انسان سمجھتے ہیں کہ دوسرے ترقی کر گئے تو وہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ کس وجہ سے آگے گئے ہیں دنیا میں, ہمارے سے کیوں آگے نکل گئے. وہ صرف ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سپرفیشل اپیرنسز ہیں, یعنی وہ غلط ان کی چیز لے کے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کاپی کر لیں, ان کے کپڑے پہن لیں, ان کی زبان سیکھ لیں, ان کے کلچر کو اپنا لیں تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں کلچرل امپیریلزم, ایک اور کلچر آپ کو
آپ کے اوپر چھا جاتا ہے, کسی اور کلچر کے آپ غلام بن جاتے ہیں, اس فیشن کے, اس کلچر کے فیشن کے غلام بن جاتے ہیں, اور اس وجہ سے وہ کلچر نہیں آگے بڑھا ہوتا, وہ کسی وجہ سے آگے بڑھتا ہے. اور جو علامہ اقبال کی جو وائس چانسلر صاحب نے ان کو کوٹ کیا, ان کی جو سب سے بڑا پوائنٹ علامہ اقبال کا تھا کہ وہ ایک مسلمان مائنڈ, ایک اتنا بڑا انٹلیکٹ تھا جو کمپیئر کر سکا کہ کیوں مغرب آگے بڑھی, اور انہوں نے باقاعدہ شکوہ, جواب شکوہ, یہ چیزیں آنسر کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کیا چیزیں کیں جس کی وجہ سے وہ سویلائزیشن آگے بڑھ گیا. وہ ان کے کپڑے نہیں تھے, ان کی جو ان کی آج کل کلچر ہے اس کی وجہ سے نہیں تھا. انہوں نے کئی اصول فالو کیے جو کہ جب مسلمان دنیا میں عظیم پاور بنے رہے 700-800 سال تک, تو انہوں نے وہی اصول مسلمانوں نے فالو کر کے آگے بڑھے, جس کی وجہ سے وہ آج آگے بڑھ گئے. تو یہ پلیز یاد رکھنا, میں آپ کو اس کو سب سے آسان سمپل چیز آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر گدھے کے اوپر آپ لکیریں ڈال دیں تو وہ زیبرا نہیں بن جاتا. یعنی کہ اگر جو گدھا ہے وہ گدھا ہی رہتا ہے, بشک آپ لکیریں ڈال دیں. آپ جب تک اپنے آپ اپنی کبھی بھی اپنے آپ سے, جس کو کہتے ہیں سیلف لودنگ, یہ کلونیلزم جب ایک ملک دوسرے ملک کا غلام بن جاتا ہے تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کی عزت نفس ختم ہو جاتی ہے, اس کی سیلف اسٹیم ختم ہو جاتی ہے, وہ سیلف کانفیڈنس لوز کر بیٹھتا ہے, سیلف بلیف, خود اعتمادی کھو بیٹھتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے پھر اس عالم میں کہ جو بھی دوسرا کلچر کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب مسلمان رومن ایمپائر کی فوجوں کو شکست دے رہے تھے, مسلمان اپنی عروج پہ پہنچے ہوئے تھے, تو وہ جو بیزنٹائن, جو استنبول ان کا کیپٹل تھا, اس کے اندر انہوں نے کانفرنس کی کہ کیا وجہ ہے یہ مسلمان جیت رہے ہیں ہمارے سے, کیوں رومن ایمپائر سے جیت رہے ہیں. تو وہ انہوں نے ایک اس نتیجے پہ آئے کہ شاید اس لیے ہے کہ ہم اپنی ہم امیجز بناتے ہیں, ہم حضرت عیسیٰ کا امیج بناتے ہیں, حضرت مریم کا امیج بناتے ہیں, تو اور مسلمان امیج نہیں بناتے, تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ آگے نکل گئے ہوں. تو 100 سال تک انہوں نے جتنی بھی اپنی فگرز تھی, امیجز تھے, ان سب کے اوپر پینٹ کر دیا کہ وہ اتنا متاثر تھے کہ کیا وجہ آگے نکلتے ہیں, اور انہوں نے اپنے امیجز ختم کر دیے 100 سال تک. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جب پاور ان کی بڑھتی گئی تو پھر انہوں نے واپس اپنے امیجز لے آئے. اسی طرح سسلی میں جب 200 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی, تو جب مسلمان گئے بھی سسلی سے تو 50 سال تک جب وہ مسلمانوں کو وہ شکست ہو گئی وہاں, اس کے باوجود وہاں کا جو کورٹ کا کلچر تھا وہ عربی بولتے تھے, جو اشرفیہ تھی وہ عربی بولتی تھی اور عربوں کے کپڑے پہنتی تھی, کوئی فرق نہیں. تو یہ ہوتا ہے ایک کلچر ڈومینیشن ہو جاتی ہے. آج آپ نے اینالائز کرنا ہے کہ کیوں وہ ایک سویلائزیشن ہمارے سے آگے بڑھا ہے. تو اپنا ذہن استعمال کرنا, اور اس میں بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کی انالیسز کریں, یہ نہ کرنا کہ بلائنڈلی کاپی کریں, نہیں تو آپ غلام بن جائیں گے دوسرے کلچر کے, اور غلام بن چکے ہیں زیادہ تر. ہم ان کے کپڑے پہنتے ہیں, ان کے طور طریقے, ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ اس کا امپیکٹ ہمارے فیملی سسٹم پہ کیا ہو رہا ہے, ہم اینالائز نہیں کر بیٹھتے. اور اس لیے علامہ اقبال کو پڑھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ علامہ اقبال وہ تھے جنہوں نے صحیح انالیسز کیا تھا. انسان کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے اندر اس کو سب سے پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں اگر آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. میں جب میں کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا پاکستان کے لیے 9 سال کی عمر میں, تو کوئی 12-13 سال کی عمر میں اور میرے جس طرح کے جو لڑکے تھے جو پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے, ہم سب کی یہی فینٹیسی تھی. اور فینٹیسی کیا تھی کہ ہم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں اور میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹیسٹ میچ, تو ان کو ایک پلیئر کی کمی ہو جاتی ہے, تو پوچھتے ہیں جی کوئی ہے,
تو میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں, وہ مجھے کھلا لیتے ہیں اور میں پھر سٹار بن جاتا ہوں. تو یہ ایک فینٹیسی ورلڈ کے اندر اس طرح انسان سوچتا ہے کہ آپ سارے مرحلے کراس کر کے ایک دم نیچے سے اوپر آ جائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آپ کا مقصد ہوتا ہے, آپ کی خواب ہوتی ہے, پھر آپ اس خواب کے پیچھے جاتے ہیں, اور اس میں پھر جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ جو کہ ایک تو ہار نہیں مانتا, کیونکہ بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں, جتنا بڑا آپ اوپر سوچتے ہیں اتنا ہی آپ نیچے گرتے رہتے ہیں. تو جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ پھر کھڑا ہوتا ہے اور وہ پھر جائزہ لیتا ہے کہ میں کیوں گرا ہوں. وہ اینالائز کرتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اپنی خامیوں کو بہتر اینالائز کرتا ہے. وہ اس کو لوگ تو تنقید کرتے ہیں, لوگ مذاق کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں, اور میرا بھی ساری زندگی اڑایا, لیکن جو انسان بہتر اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے, اپنا بیسٹ کرٹک ہوتا ہے, اس کی انالیسس بیسٹ ہوتی ہے. اور پڑھائی کا اس میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو تعلیم ہے, تعلیم کا اصل رول یہ ہے کہ آپ کی مائنڈ کو ایسے ٹرین کر دے کہ وہ اینالیٹیکل مائنڈ ہو جائے, وہ اینالائز کرے چیزوں کو بہتر دوسروں سے. اور تو یہ میری زندگی کا تھا کہ اس پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں تھا. بڑا سوچتا تھا, بڑی خواب رکھتا تھا, بڑے خواب دیکھتا تھا, پھر ڈرتا نہیں تھا اس خواب کے پیچھے جانے پہ. اب یہ نہیں کہ ہمیں ڈر نہیں لگتا, یہ نہیں کہ ہمیں ڈر نہیں لگتا. ایک بڑا انسان اپنے خوف کو قابو پاتا ہے, خوف کے اوپر قابو پا جاتا ہے. جب دنیا میں جو سب سے پہلا آدمی تھا وہ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا, ماؤنٹ ایوریسٹ پہ, تو اس کو خوف تھا, کیونکہ جس نے بھی پہلے کوشش کی مر گیا تھا چڑھنے میں. تو ڈر تو تھا کہ وہ بھی مر سکتا تھا, لیکن اپنے خوف پہ قابو پا کے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پہ چڑھا. کوئی بھی آدمی بڑا کام نہیں کر سکتا جو اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا. کوئی نہ بڑا کھلاڑی بنتا ہے, نہ بڑا بزنس مین بنتا ہے, اور نہ ہی لیڈر بنتا ہے. کبھی بھی جو آدمی بڑے فیصلے کرنے سے ڈرتا ہے وہ بڑا انسان نہیں بن سکتا. تو آپ سب کے لیے کہ آپ نے اپنے خوف پہ قابو پانا ہے, اور وہ قرآن کی آیت کبھی نہ بھولیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے.